السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ بے شک سلطان محمد کا سب سے عظیم کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے، لیکن یہ آپ کی فتوحات کی پہلی کڑی تھی۔ آپ رکے نہیں، 30 سال حکومت کی اور اس کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ یورپ اور ایشیا میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آئیے ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد نے یونان کا رخ کیا۔ وہاں قسطنطین کے 2 بھائی دمترس اور تامس عثمانیوں کے باج گزار تھے۔ ان کو معلوم پڑ گیا کہ فاتح ہماری طرف آ رہا ہے تو گھبرا گئے اور پہنچنے سے پہلے ہی اپنا سفیر بھیجا اور سلطان محمد کی اطاعت کر لی، سالانہ خراج دینے کی حامی بھری۔ اس کے بعد سلطان محمد نے سربیا کا رخ کیا۔ وہاں پہلے اسکندریہ پر حملہ کیا۔ یہاں سربیا کے حکمران جارج برنیکوچ کی رہائش گاہ تھی۔ چند ہی دنوں میں عثمانی توپوں نے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ جارج بھاگ نکلا، لیکن اس جنگ میں ہونائیڈے کی مداخلت سے سلطان نے بعد میں جارج سے صلح کر لی اور سالانہ خراج دینے کا معاہدہ ہوا۔ اگلے سال سلطان محمد نے تقریباً 1.5 لاکھ فوج اکٹھا کی اور بلغراد کی طرف نکل پڑا۔ اس کے ہمراہ 300 توپیں بھی تھیں۔ سلطان محمد بغیر کسی رکاوٹ کے بلغراد پہنچ گیا۔ دراصل بغداد اس لحاظ سے اہم تھا کہ اگر مسلمانوں کو ہنگری فتح کرنا مقصود تھا تو بغداد اس کا دروازہ تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سے یورپ پہلے ہی سلطان محمد سے بے حد خوف زدہ تھا۔ جب سلطان نے بغداد کا محاصرہ کر لیا تو یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ پوپ نے پورے یورپ سے 60,000 فوج اکٹھا کر کے ہنگری کی مدد کو پہنچی۔ ہنگری کا شاہ اس وقت ہونائیڈے تھا۔ بغداد کو اچھی خاصی مدد حاصل ہو گئی۔ بغداد ہنگری کا ایک حصہ تھا۔ ادھر سلطان محمد نے 8 دن تک توپوں سے گولہ باری کروائی اور اس کے بعد 21 جولائی 1456 کو ایک عام حملے کا اعلان کیا۔ ترک فوج شہر میں داخل ہو گئی، لیکن آگے سے شدید لڑائی ہوئی اور مسلمان فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوسرا حملہ ہوا تو مسلمان دستے منتشر ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان محمد خود تلوار تھام کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ سلطان محمد اس قدر بے جگری اور شجاعت سے لڑے کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن سلطان محمد کی یہ ولولانہ انگیز لڑائی بھی کام نہ آ سکی اور پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلطان محمد اس مارکے میں زخمی ہوئے۔ ہونائیڈے بھی ادھر لڑائی میں شامل تھا، وہ بھی زخمی ہوا۔ عیسائیوں نے ترکوں کی توپوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں 25,000 مسلمان فوجی شہید ہوئے اور یہ محاصرہ ناکارہ ہوا، لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہونائیڈے مر گیا۔ بغداد کی فتح سلطان محمد کا خواب ہی رہا، لیکن بعد میں سلطان اعظم نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہی نہیں، اس عظیم سلطان سلیمان نے پورے ہنگری پر اسلامی پرچم لہرا دیا، ہنگری فتح کر دکھایا۔ سربیا کا شاہ جارج 90 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کے 3 بیٹے خانہ جنگی میں مصروف رہے۔ بالآخر ایک نے اپنے دونوں بھائیوں کو مروایا اور سربیا کا حکمران بنا، لیکن تھوڑے عرصے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ سلطان محمد نے اپنے وزیر محمود پاشا کو بھیج کر سربیا پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اہل سربیا میں اب مذمت کی ہمت نہیں تھی۔ یوں 1459 میں سربیا کا نام و نشان مٹ گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے بوسنیا پر چڑھائی کی۔ بوسنیا والے اپنے حکمرانوں سے تنگ تھے۔ وہاں صدیوں سے لاطینی اور یونانی لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ اپنی کلیسا سے بھی تنگ تھے۔ ان کو مسلمانوں میں اپنی حفاظت نظر آئی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ مسلمان فاتح ہونے کے بعد بھی ظلم نہیں کرتے۔ محمود پاشا کی صدارت میں عثمانی افواج وہاں پہنچی اور بوسنیا کو فتح کیا۔ اس کے بعد یوں تو تامس اور دمترس سلطان محمد کے وفادار تھے، لیکن وہ خراج دینے میں ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن سلطان نے کوئی سختی نہیں رکھی۔ بلغراد کی ناکامی کے بعد تمام یورپی ریاستیں بہت خوش تھیں۔ موریہ والوں کو خراج ایک بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پوپ نے بھی ان کو ورگلایا۔ جب پوپ کا بحری بیڑا انجین میں نمودار ہوا تو انہوں نے ہمت کر کے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ کھلی بغاوت تھی۔ سلطان محمد خود لشکر لے کر آیا اور متعدد قلعے فتح کر ڈالے۔ جب پطرس پہنچا، جو کہ تامس کی رہائش بھی تھا، وہاں کے لوگوں پر بھی سلطان نے کوئی سختی نہیں کی۔ تامس اور دمترس کو صلح کرنی پڑی۔ سلطان محمد واپس چلے آئے، لیکن سلطان کے واپس جاتے ہی انہوں نے دوبارہ شورش کی۔ سلطان محمد کو مجبوراً دوبارہ موریہ آنا پڑا۔ اس بار تہیہ کیا کہ اب تو موریہ کو
मुकम्मल सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनाकर दम लेना है। सुल्तान मोहम्मद ने पहले दमतरस और फिर तामस के इलाकों को फतह किया और दमतरस ने हथियार डाले और तामस भाग निकला। सुल्तान मोहम्मद ने पूरे मोरिया को सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा बना लिया। करमानिया का अमीर इब्राहिम उस्मानियों का बजगजार था और सालाना खराज अदा करता था, लेकिन इसकी वफात के बाद इसके बेटों में खाना जंगी छिड़ गई। सुल्तान मोहम्मद ने सबको बरतरफ करके खुद करमानिया पर कब्जा कर लिया। अब सुल्तान मोहम्मद एशिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। सनीप का मुआसरा कर लिया। वहाँ के अमीर इस्माइल बेग थोड़ी देर भी मुकाबला न कर सका और सुल्तान मोहम्मद ने आसानी से सनीप पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान तरबजून पर काबज हुआ। ये 1461 की बात है। जनेवा के साहिल पर जो छोटे इलाके थे वो भी सुल्तान ने सल्तनत में शामिल कर लिए। यूं एशिया कुचक मुकम्मल तौर पर उस्मानियों के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। मोरिया के इर्द गिर्द चंद जजीरे सुल्तान मोहम्मद ने आसानी से फतह कर डाले, जिनमें लिस्बोस, लिमोनोस, सिफोलोनिया काबिल जिक्र है। ये वीनस के इलाके थे, सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद की एक बड़ी फतह क्रीमिया की फतह थी। क्रीमिया पर हमले के दो असबाब थे। एक तो ये इलाका कुस्तुनतुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम था और सुल्तान मोहम्मद जिसे बेदार मग़ज़ और ज़हीन सुल्तान से ये अमर पोशीदा नहीं था कि क्रीमिया किस कदर अहम था। दूसरी वजह खुद खान क्रीमिया ने मदद की दरख्वास्त की। इसके भाइयों ने बगावत की थी। चुनांचे वजीर अहमद के को सुल्तान ने 40,000 फौज देकर भेजा। पहले काफिया पर हमला किया और इसे 4 दिन में फतह कर लिया। यहाँ से बहुत ज्यादा माले गनीमत हाथ लगा। 1500 नौजवान यानीचरी में भर्ती किए गए और आसानी के साथ क्रीमिया पर कब्जा हो गया। क्रीमिया की आज़ादी ख़त्म हो गई। इसके बाद 300 साल तक क्रीमिया के खान उस्मानियों के अतात गुजार रहे। वलाचिया ने जंगे कोसोवा के बाद उस्मानियों की अतात कबूल कर ली थी। सुल्तान मोहम्मद के दौर में इस रियासत का अमीर वलाद चहारम था। इसने सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ बगावत कर दी। वलाचिया में मौजूद उस्मानी ताजरों को कत्ल कर दिया। इसके जुल्म भी बढ़ गए। वो तरह तरह की अजियत लोगों को देता था, यहाँ तक कि वो ड्रैकोला यानी खून पीने वाला वैम्पायर के नाम से मशहूर हुआ। इसे कत्ल करने में खास लुत्फ आता था। वो कत्ल के नित नए तरीके अपनाता था। इसका पसंदीदा तरीका कील जिस्म में ठोंक कर मारना था। उनकी तड़पती हुई लाशों को देखते हुए इसको सुकून मिलता था। इसके बारे में शोएल लिखता है, इसके हम असर जो खुद जालिम थे, वलाद के अजियतनाक तरीकों से खुद खौफ ज़दा थे। वो इसे वलाद दी एम्पायर यानी मीखें ठुकवा कर कत्ल करने वाला कहते थे। ये शख्स बेहद जालिम था। वो खुद से नहीं बता रहा, आप सर्च कर सकते हैं। वलाद ड्रैकोला को हॉलीवुड ने एक फिल्मी किरदार बना दिया है जो सच में खून पीता है। इसे एक सुपर हीरो का दर्जा दे दिया है, लेकिन दरअसल ड्रैकुला ये था। जब ये दास्तान सुल्तान मोहम्मद तक पहुंची तो एक ज़बरदस्त फौज तैयार की और वलाचिया का रुख किया, लेकिन वलाद ने रास्ते में ही एक वफद भेजा और अतात कबूल की। सालाना खराज देने की हामी भरी। सुल्तान मोहम्मद ने कबूल किया और वापस चले गए, लेकिन ये इसका वक्ती हीला था। सुल्तान के वापस जाते ही इसने हंगरी से मदद तलब की। उनसे इत्तेहाद करके दोबारा वही जुल्म शुरू कर दिया। सुल्तान ने अपने नुमाइंदे भेजे जिनको उसने कत्ल करवा दिया। बल्गारिया से 25,000 बेगुनाह लोग कैदी करके लाया। सुल्तान ने अपने इल्ची भेजे कि इन कैदियों को छोड़ दो। उसने इन इल्चियों को भी मीखें ठुकवा कर मरवा दिया। अब सुल्तान के पास वलाचिया पर फौज कशी करने के अलावा कोई चारा ना था। तकरीबन 1.5 लाख फौज जमा की और निकल पड़े। वलाचिया के काफ़ी इलाके फतह कर लिए, यहाँ तक के पाया तख्त बखार्स्ट पहुँच गए और वहाँ भी कब्जा कर लिया, लेकिन वलाद हाथ ना आया। हंगरी भाग गया। सुल्तान मोहम्मद ने इसकी जगह इसके भाई रदूल को हुकूमत सौंप दी और वलाचिया पर मुकम्मल कब्जा ना किया। यूं मोहम्मद फातिह ने ड्रैकुला के जुल्म से लोगों को निजात दिलाई। सल्तनत उस्मानिया की अल्बानिया से जंग बहुत पुरानी थी। वहाँ का फरमारवा सिकंदर बख्त सही मानों में जंगजू था। वो पहले सुल्तान मुराद सानी से मुकाबले में हारा। अब वो सुल्तान मोहम्मद से भी वैसे ही जंग में था। उसने सुल्तान मोहम्मद की इताअत की दावत ठुकरा दी थी। अल्बानिया पर उस्मानियों को कब्जा ना हो सका था। 1461 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद ने अल्बानिया पर सिकंदर बख्त का तसल्लुत तस्लीम कर लिया था। वो दूसरी जानिब मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि 6 साल बाद 1467 ईस्वी में सिकंदर बख्त की वफ़ात हो गई। अब अल्बानिया की फ़तह सुल्तान मोहम्मद के लिए आसान हो गई। उन्होंने अल्बानिया फ़तह करके सल्तनत का हिस्सा बनाया और इसके अलावा हर्ज़ुंगोनिया का इलाका भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वेनिस इटली के हिस्से में आता है। अल्बानिया की फ़तह के बाद इटली के रास्ते सुल्तान मोहम्मद के लिए खुल गए। वेनिस पहले सुल्तान मोहम्मद का बजगजार था, लेकिन अरसे से आंखें दिखा रहा था। सुल्तान ने उमर पाशा की क़ियादत में लश्कर रवाना किया, जो फ़तह करता हुआ वेनिस तक पहुँचा।
وینس کی فتح کے بعد جمہوریہ وینس نے صلح کا پیغام پیش کیا۔ سلطان نے قبول کیا اور سالانہ خراج منظور کیا۔ سلطان محمد ثانی فوجی قیادت کے لحاظ سے بہترین سپہ سالار تھے۔ ان کی سپہ سالاری کی تعریف تو بہت پہلے حدیث میں ہی ہو چکی تھی۔ ریہوٹس، گریما اور وٹانٹو کی مہم کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں فوج کی قیادت خود کی۔ بلگراد میں انہوں نے شکست کھائی، ورنہ کامیاب لوٹے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ اپنے والد سے بھی فوقیت لے گئے۔ جنگ کے دوران ایسی ترکیبیں سوچتے تھے کہ کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتی تھی۔ راتوں رات انہوں نے 3 میل تک خشکی پر جہاز چلوا دیے۔ ایسا کسی اور نے نہیں کیا۔ شجاعت اور بہادری میں بھی اپنا ہم پلہ نہیں رکھتے تھے۔ دشمن کی صفوں میں اکثر تلوار لے کر گھس جاتے، اس طرح بے جگری سے لڑتے کہ فوج کو بھی پتہ چلتا کہ ان کے شانہ بے شانہ وقت کا سلطان لڑ رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح بے حد محتاط تھے۔ ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ اگلا محاذ کون سا ہوگا، یہاں تک کہ کسی پاشا کو بھی معلوم نہ ہوتا۔ سلطان محمد فاتح کے عدل و انصاف کے چرچے دنیا بھر میں تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے، کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی۔ آپ کا قول ہے عدل سلطنت کی بنیاد ہے۔ سلطان محمد بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کے شائق تھے۔ ان کے والد نے بہترین اساتذہ مقرر کیے جو کہ زمانے کے بہترین عالم تھے۔ سلطان محمد 3 زبانوں عربی، ترکش اور فارسی میں ماہر تھے۔ آپ شاعری بھی کرتے تھے۔ سلطان محمد نے جہاں بھی فتوحات کی وہاں تعلیمی ادارے قائم کروائے۔ خصوصاً استنبول کو انہوں نے علم کا گہوارہ بنا دیا۔ شہروں کا نظام سلطان محمد نے بہت بہتر کیا۔ بے شمار پل، مارکیٹس، محلات، پارک اور بازار وغیرہ بنوائے۔ پانی کے تمام مسائل حل کیے۔ استنبول کی تزئین اور آرائش پر خصوصی توجہ دی اور اسے دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں سے بنا دیا۔ سلطان محمد نے سلطنت چلانے کے لیے چند نئے قوانین بنائے جن کی فہرست بہت لمبی ہے۔ آغا، پاشا، سنجق وغیرہ سب ان کی ہی ایجاد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹے بایزید کو ایک طویل نصیحت کی۔ بایزید ایک اچھا حکمران ثابت ہوا۔ سلطان بایزید دوم کہلایا، جو کہ سلطان سلیم کے والد اور سلطان سلیمان اول کے دادا بھی ہیں۔ سلطان محمد کی زندگی میں آنے والی خواتین میں جو مشہور ہیں گل بہار خاتون، گلشاہ خاتون، ستی شاہ خاتون، گل چیچک خاتون۔ آپ کی اولاد میں سے سلطان بایزید دوم، شہزادہ جمشید، شہزادہ مصطفیٰ، شہزادہ گوہر خان۔ آخر میں آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلطان محمد خان فاتح رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور دعا ہے کہ ہمیں آج بھی ان جیسا حکمران اور رہبر عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ جو فوج قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوئی وہ بھی کیا باکمال تھے، اور جو اسلام کی سربلندی کے لیے شہید ہوئے ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ ہم ان شہیدوں کو نہیں جانتے، لیکن دعا گو ہیں کہ اللہ تمام کے درجات بلند فرمائے، اور موت تو آنی ہے، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔